حسن صاحب، میڈیا رپورٹس کے مطابق وفاقی بجٹ میں وزیراعظم کی سرکاری رہائش کا اور اخراجات 72 کروڑ سے بڑھا کر 86 کروڑ کر دیے گئے ہیں. وہ کفایت شعری اور سادگی مہم کا کیا ہوا؟ سب فراڈ. پتہ نہیں آپ لوگ یو آر مچ ینگر، آپ لوگ اس طرح کی چیزوں کو سنجیدگی. میں اس طرح کسی کا کوئی اسٹیٹمنٹ پڑھتا ہوں جس میں عوام دوستی وغیرہ کو اس طرح کا ڈرامہ کفایت شعری کچھ بھی نہیں. جھوٹ رتب یابس یا کمال. وزیر اعظم ہاؤس کی گاڑیوں کے لیے 9 کروڑ روپے کا بجٹ، وزیر اعظم ہاؤس کی ڈسپینسری کے لیے 1 کروڑ 44 لاکھ. وہ تو نخرے نہیں مکتے، یہی تھوڑی اوقات ہے وہ چاہو باروں مہمان ہوتے ہیں. اچھا چلو وہ بھی میں کہتا ہوں کر لو، لیکن یہ اپنے نزلے زکام سر درد کمر درد انگلینڈ پہنچ گیا تو سوئمنگ کر لی تو فلانا کر لیا. اچھا وہ یار اندازہ لگاؤ، ادھر تو لندن نیو یارک ڈسپینسری کے لیے 1 کروڑ 44 لاکھ آگے چلیں، وزیر اعظم ہاؤس کے باغیچے کے لیے 4 کروڑ 48 لاکھ روپے. اجڑے باغاں دے گالڑ پٹواری. گالڑ سمجھتے ہو؟ نہیں. گلیریاں اجڑا باغ ہے اور گالڑ پٹواری بنے. اچھا وزیر اعظم کے دوروں کے لیے 60 لاکھ روپے، پی ایم چیریٹی کے لیے. اچھا بات سنو، پی ایم چیریٹی کے لیے 42 لاکھ. یہ شرمناک نہیں؟ چیریٹی ہوتی ہے جیب سے. یہ چیریٹی تم حلوائی کی دکان پہ نانا دادا سارے دی فاتحہ کدی چیریٹی ہو کمی ہے تھوڑے کو. وہ 42 لاکھ وہ تو پتہ نہیں کی تھے اپنے چمچے چماٹاں جیا انہوں نے اگے چمچیاں چماٹا جی بانڈ بول کے تو فارغ ہو جائیں گے. اچھا اور جو کیبنٹ ہے آپ کی اس کے اخراجات میں 2 گنا اضافہ. یہ پاکستانیوں سن لو، اور اگر صرف سننے تک ہی رہنا ہے تو پھر میرے پیارے ہم وطنوں تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہو وہ کم ہے. وفاقی اور وزراء مملکت کی تنخواہوں مراعات کے لیے بجٹ 27 کروڑ سے بڑھا کے 50 کروڑ 54 لاکھ. اچھا اسی طرح معاونین وغیرہ. سینٹرل کارپول کے لیے 62 کروڑ رکھنے کی تجویز. عوام پر ٹیکس. یورپ اور امریکہ کے دورے، پروٹوکول عیاشیاں مغلوں والی، لیکن عوام بھی برابر کے ذمہ دار. بات سنو، یہ میرا خیال ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہے کہ انہوں نے کہا کہ تنخواہ مزدور کے برابر. پتہ لگا انہوں نے کہا بیڑا تر گیا ہوئے یہ تو گزارا ہی نہیں ہوں گا. مزدور کی تنخواہ بڑھائی. ایک وہ لوگ تھے نام ان کے بیچتے ہیں. ہم ہیں منافقت کے سمندر کی مچھلیاں. میرا کوئی دشمن ہو کافر ہو فلانا مجھے نہیں، وہ اتنا نہیں مجھے اریٹیٹ کرے گا جتنا یہ بہروپیے ٹوٹل. آگے چلو، آگے چلتے ہیں صاحب. حکومت نے وفاقی بجٹ میں 50,000 سے 1 لاکھ تک تنخواہ لینے کا ٹیکس 2.5% کم کر دیا، یعنی تقریباً 2,000 روپے کا ریلیف. اس ریلیف پر کیا کہیں گے؟ یہ ریلیف ڈنڈے دی شکل ہے جو میرے ہاتھ آ جائے اور پسندیدہ بندہ میرے قابو چڑھ جائے پھر میں کچھ کہوں گا. دیکھو ایک عام موٹر سائیکل والا اگر روزانہ 1 لیٹر پیٹرول ڈلوا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ 120 روپے روز کے حکومت کو ٹیکس کے کی مد میں تیرا ہے ڈو بھی مرو. اچھا یہ 70,000 کی موٹر سائیکل کے مالک سے انہوں بھی چھڑ نہیں رہے، لوٹ رہے نے. 3600 روپے مہینے کا ٹیکس لیتے ہیں. کروڑ روپے جس کی روزانہ آمدن لاکھوں میں ہے، کاروبار یا ڈپارٹمنٹل سٹور درمیانہ صحیح ہے، وہ تو ذمہ دار نہیں لے سکتے. وجہ وہ مافیا ہے، نچوڑ کے رکھ دے گا. حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ آلریڈی دھتکارے جا چکے ہیں. یہ جو ایک خاص طرح کی کلاس اور کمیونٹی تھی انہوں نے ان کو کاروباری دے کہ اب وہ ان سے بہت بری طرح. اچھا یہ جو حاتم طائی کی قبر پہ فلائنگ ککس مار رہے ہیں یہ اونٹ کے منہ میں زیرہ بھی نہیں ہے. کرتے کیا ہیں یہ؟ اوپر والی جیب میں 2,000 روپے ڈال کے سائڈ پاکٹ سے 2,500 روپے ڈال کے 4,000 دوسری سائڈ والی جیب سے نکال لیتے ہیں. اچھا یہ اب نون لیگ شون لیگ نہیں، یہ اشتہار لیگ ہے، اعلان لیگ ہے. ریلیف کے اعلانات اشتہار
اور بات سنو, لاکھوں بچیوں کی شادیاں اس نے کیلکولیٹ کر کے دیکھو انہوں نے اب تک عوامی خرچے پہ کتنا انہوں نے شور مچایا ہوا ہے. ان کو اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ بندہ یو فیل ریپلسڈ. ہمارے صوفی شاعر نے بہت پہلے ان کو بھانپ لیا تھا. کیا نیچاں دی اشنائی کولوں فیض کسے نہ پایا, کک کرتے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا. اور نیچ کوئی ذات نہیں ہے, یہ رویے کا نام ہے. نیچ نام نہاد قسم کا کوئی اچھی ذات برادری کا بھی ذات نہیں ہے, یہ نیچ رویہ ہے. تو بس ٹھیک ہے, ہر گچھا 5 کروڑ گچھا جڑا ہے ٹپک رہا ہے, موج کرو, اچھا ہے. حسن صاحب, پاکستان تحریک انصاف نے حالیہ وفاقی بجٹ کو عوام دشمن اشرافیہ نواز IMF بجٹ قرار دے کر مسترد کر دیا. وہ ٹھیک کیا انہوں نے, عوام بھی مسترد کر رہے. تحریک انصاف نے کیڑی کو توپ چلائی, ہر بندہ یہی کہہ رہا ہے. اچھا ایک بات انہوں نے بےہودہ کی ہے, مسترد کر دیا ہے. اوے IMF کی بھیک پہ تو تم چل رہے ہو اور زندہ ہو. ہاؤ ڈیئر یو. یعنی مانگنے والا ہاتھ تھپڑ کے لیے اٹھ سکتا ہے, یہ ہے فضول. اچھا جہاں تک بات ہے عوام دشمن اشرافیہ نواز, سبحان اللہ, یہ ٹرم آپ نے استعمال کی ہے یا اخباروں نے کی ہے یا تحریک انصاف نے جس نے بھی کیا ہے, کمال کر دیا ہے. لیکن اس اشرافیہ نواز میں نواز کا مطلب نواز شریف نہ سمجھا جائے تو بہتر ہے. پاکستان کو نواز دو, کیسا نوازیا پھر اگلے نہیں جی. حضرت وزیر اعظم نے کہا کہ تمام اقتصادی اشاریے مثبت ہیں, پاکستان ٹیک آف پوزیشن پر آ گیا. ٹیک آف 77 سال یہ ٹیکسنگ کی کرتا رہا ایئرپورٹ تے, 77 سال ٹیکسنگ ہوتی رہی. اب ٹیک آف والے نہیں ہوا, ٹیک آف پوزیشن میں آ گیا ہے. یہ سٹیٹمنٹ جو ہے, پڑھا لکھا بندہ ذرا بھی ہوتا جو کسی نے وہ چپڑکن آتی ہے منشی نے لکھ کے دی ہوگی, اس کا منہ پہ مارتا کہ تمام اقتصادی اشاریے, وہ اشاریے مار گولی جا پائی عوام نو دیکھ. وہ کی کہتے ٹیک آف پوزیشن میں, یعنی حالے تک ایئرپورٹ تے ہی نا لڈیاں پاندا پھر رہا جہاز. 77 سال ہو گئے ابھی ٹیک آف نہیں, ٹیک آف کی پوزیشن میں. اب another 77 years پھر وہ ٹیک آف کرے گا, پھر وہ ایسے لیول پہ آئے گا, پھر ایک اور 77 سال. اوکے ٹرک دیاں بتیاں مگر لایا, چلو دیکھتے ہیں اڑان کب بھرتا ہے. دیکھو پاکستان بننے کے بعد آج تک ہماری کتنی نسلیں کھائی گئی ہیں, ان کو 2 سے ضرب دے لو, آنے والے دنوں کی سمجھ آ جائے گی. پتہ نہیں کتنی جنریشنز, میں نے کبھی کیلکولیٹ نہیں کیا کتنی جنریشنز جو ہے وہ یہ لوگ نگل گئے کسی خاص بندے کی. یہ جو سیاستدان ہے خدا, یہ دیکھو مالی فحاشی, پھر مجھے یاد آئی خواجہ آصف کا یہ لفظ. یہ خواجہ صاحب پہلی بار نہیں ہوا, حضور سے عشق ہمارا اپنی جگہ پہ. انہوں نے کہا تھا کہ جب کچھ لوگوں کے پاس ضرورتوں سے بہت زیادہ جمع ہو جائے تو سمجھ لو بہت زیادہ لوگ بنیادی ضرورتوں سے محروم رہ گئے. نہیں سمجھ آنی یہ بات, جاگیرداریاں فلانا میفیاز پالے خود بھی پال رہے ہیں انہوں نے نال. چلو حسن صاحب, کچھ روز قبل عالمی بینک کی طرف سے جاری کی گئی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ پاکستان میں غربت کا شکار آبادی 39.8 سے بڑھ کر 44.7% ہو گئی ہے. دوسری طرف حکومتی نمائندگان مسلسل دعوے کر رہے ہیں کہ مہنگائی 60 سال کی کم ترین سطح پر آ گئی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مہنگائی کم ترین سطح پر آ جائے اور غربت بڑھ جائے؟ یہ کیا کہانی ہے, ذرا سمجھائیے گا. نہیں کوئی کہانی نہیں ہے, فراڈ ہے, دھوکہ ہے, جھلو ہے, ڈبل چھاں ہیں سارے. اچھا مجھے نہ ورلڈ بینک کی کوئی رپورٹ چاہیے نہ ان کا کوئی بیان چاہیے. آپ گھر سے باہر نکلو, لاہور شہر کا ایک آدھ چکر لگاؤ تو ساری کہانی سمجھ آ جائے گی. قدم قدم پہ دیکھو پرابلم کیا ہے اس ملک کا بہت. لیکن یہ چونکہ بینک کرپٹ لوگ ہیں فکری طور پہ, یہ روٹی کی تنگی انسان تو کیا آدمی بھی نہیں رہنے دیتی. یہ غور کرنا, مفلسی حصے لطافت کو مٹا دیتی ہے, بھوک آداب کے سانچوں میں نہیں ڈھل سکتی.
بھوک کی نہ کوئی اخلاقیات ہوتی ہے نہ سماجیات ہوتی ہے, کچھ بھی نہیں. یہ جو کچھ تم اخباروں میں پڑھتے ہو یہ کیا ہے؟ یہ بھوک ننگ کے مرے ہوئے بد حواس لوگ سب کچھ چھن چکا. جس کے پاس یار بات سنو 77 سال آزادی آزادی آزادی, اچھا پھر بھی 2 وقت کی روٹی. کون ہے یہ لوگ؟ 10 کروڑ 79 80 سمجھ لو 3 کروڑ 98 لاکھ سے زائد آبادی, انتہائی غریب. انہاں دے سوٹ بوٹ ہی نہیں رکتے. پتہ نہیں یار, یا میرا دماغ یا میں اب نارمل ہوں یا پھر پتہ نہیں. فیصل آباد کے چک نمبر 202 میں نئے شادی شدہ جوڑے نے ریلوے کی پٹری پر لیٹ کر خودکشی کر لی. پاور لومز پر کام کرنے والے ساجد کی شادی رقیہ بی بی سے چند دن پہلے ہوئی تھی. اس سوال کو آپ رپیٹ کرو اور فیصل آباد کا لفظ نہیں بولنا, دوبارہ پڑھو. اوکے. لائل پور کے چک نمبر 202 میں نئے شادی شدہ جوڑے نے ریلوے کی پٹری پر لیٹ کر خودکشی کر لی. پاور لومز پر کام کرنے والے ساجد کی شادی رقیہ بی بی سے چند دن پہلے ہوئی تھی. مریم, یہ خبر نہیں ہے, یہ قد آدم آئینہ ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ جو اندھے ہوتے ہیں وہ آئینہ دیکھ نہیں سکتے, آئین پڑھ نہیں سکتے, اندھے جو ہوئے. اب آؤ, میں نے آج تک فیصل آباد نہیں کہا, کبھی منہ سے نکل گیا ہو تو اپنے پہ لعنت بھیجی. یہ لائل پور ہے. ہم نے تاریخ کو مسخ کیا کر رہے ہیں, تاریخ ہمیں مسخ کر رہی ہے. یہ کام نہیں کیا کرتے. قائد اعظم محمد علی جناح اس بات کے قطعاً محتاج نہیں کہ مال کو آپ یہ کہنا شروع کر دو, ڈیوس روڈ کا فلاں فلاں نام دے دو. نہیں, تاریخ ہے تمہاری. میرا دیکھو, جیمز لوئل میرا پھپھی دا پتر, میری تو پیدائش تو پتہ نہیں مدتاں پہلے دی گل. وہ آدمی جون جولائی کی گرمی میں گھوڑے پہ بیٹھ کے اپنی قمیض اتار کے زین میں رکھ کے یہ اس نے گھنٹہ گھر اور یہ 8 بازار بنوائے. تم نے شاہ فیصل کو خراج تحسین پیش کرنا ہے تو کتنا یہ معیوب لیفٹ ہینڈڈ کمپلیمنٹ ہے. ان کے نام پہ, کنگ فیصل کے نام پہ کوئی نیا خوبصورت چھوٹا ہوتا بھلے, لیکن ہم پتہ نہیں کیا لوگ ہیں. میں نہیں ڈی این اے پیٹتا, وہ بے نظیر آباد بناتا ہو, پتہ نہیں کی نام سی ہوتا, پتہ نہیں کیا کو, مجھے بھول گیا اب, نام یاد نہیں آ رہا, نام بدل دیے. یہ کون سا کام ہے یار؟ یہ عالی ظرف پڑھی لکھی باضمیر سوچ رکھنے والی قوم ہے. ڈیوس روڈ نو اے بنا دیو, فلانی نو اے بنا دیو. اچھا کمال, کرشن نگر کو آپ نے اسلام پورہ بنایا. مجھے بتاؤ کہ وہاں کوالٹی کوئی تبدیلی آئی, کیریکٹر میں کوئی تبدیلی آئی, صفائی وہاں امپروو ہو گئی؟ نہیں. ایویں عجیب لوگ ہیں. لائل پور کو فیصل آباد قرار دینا کسی گلوریفائڈ کلارک کا ایک خط کافی ہے. گلوریفائڈ کلارک کا, اتنے منافق لوگ ہیں ہم جن کو کہتے ہیں پبلک سرونٹس. یہ لوگوں کے سرونٹس ہیں یہ, یا پبلک ان کی سرونٹ ہے؟ قدم قدم پہ جھوٹ, اسی کا نتیجہ ہمارے حالات ہیں. آگے